تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. شہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. سوری فار وائس اوور. سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کو یہ مبارک مہینہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مہینے کے ساتھ ساتھ سب کے گناہ معاف ہو. اللہم آمین. اور آپ سب کیسے ہو؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت و عافیت سے ہو. آمین. ساتھ میں ہمارے دعا کیجئے کہ اللہ میرے والدین کو صحت و عافیت اور لمبی عمر عطا فرما اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق کامل صحت مند کے ساتھ وہ ہو. آمین ثم آمین. یہاں پر ہم تھوڑا سا ڈیکوریشن وغیرہ کر رہے تھے رمضان کی. ہم نے سوچا کہ کیا بائی کرے. ڈیکوریشن وغیرہ کا جو سامان ہوتا ہے مزہ تو اسی میں ہے جب ہم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. تو ہم نے بنایا ہے ہماری بیٹی کے ساتھ. ہمیں ایک ہی دن لگا بہت سارے کام کے ساتھ ساتھ. ہمیں جب ٹائم ملا تھا رات کا تو ہم نے یہ سب اسٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ ہاف آور میں ہی کمپلیٹ ہو گیا سب. الحمدللہ. ہم نے یہاں جو لائٹس تھے نا وہ بنایا، اسٹارز بنایا، چاند بنایا تھا. اور نارمل جو پیپر آتے ہیں نا، بلیک پیپر آتا ہے دیکھو، اور گلیٹر جو پیپر آتا ہے نا سلور کلر میں کمبینیشن کر کے بنایا ہے. الحمدللہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. انشاءاللہ فائنل لک ہم آپ کو شارٹس میں بتائیں گے. ہم سب کو سجانا چاہیے گھر کو رمضان کی آمد کے لیے، تاکہ جو ہمارے بچوں میں ہم ڈال سکے ان کے دلوں میں رمضان کی تیاری، رمضان کی اہمیت کیا ہے. بچوں کو بھی پتہ چلے، آگے وہ میموری رہ جاتی ہے ان کے من میں، اور وہ بھی آگے چل کے یہ مہینے کا ایسا استقبال کرے کہ سبحان اللہ. یہ مہینے کا تو انتظار ہم تو بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. کئی لوگ تو یہ مہینہ دیکھ بھی نہیں پائے. اللہ ان سب کو مغفرت اور رحم عطا فرما. آمین. تو ہمیں چاہیے کہ یہ مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو بھی ہو سکے ہم سے، جو دعا ہے، عبادت ہے، نماز، قرآن بکثرت پڑھا کیجیے. حدیث میں بھی آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. یہ ہم جو بھی دل سے مطلب روزے رکھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرے تو ہمارے جو بھی گناہ تھے سبحان اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت بہت ضروری ہے. کئی لوگ تو یہ مہینے کو ایزی لے لیتے ہیں کہ کوئی نہیں، ایسا کیا ہے، ہمیشہ تو عبادت کرنا چاہیے. نہیں، یہ مہینے میں ہمارا قرآن پاک نازل ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ اس مہینے کا ہم اچھے سے یوز کریں. موبائل ہے جو ٹی وی وغیرہ اس سے دور ہونا چاہیے. عبادت کے نزدیک جائے. جب تک ہم لوگ ٹی وی اور موبائل سے دور نہ ہو تب تک ہم اللہ سے نزدیک نہیں ہو پائیں گے. آپ چاہے کیا بھی کریں. تو پلیز کوشش کریں آپ سب کہ روزے رکھیں، اور ہم بتائیں گے تھوڑے بہت فضائل یہ مہینے کے.
روزہ جو ہے اسلام کا تیسرا رکن ہے. ہمیں ہر بری چیز، ہر برے کاموں سے خود کو دور کرنا چاہیے، جیسے کہ گالی دینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، تہمتیں لگانا، بہتانیں لگانا، آس پڑوس کو تکلیف دینا یا کسی کا دل دکھانا. یہ سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم رات میں تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، بہت سے بہت استغفار پڑھے، قرآن پڑھے. خالی قرآن ایسا نہ پڑھے کہ ہم پڑھ لیے ختم، ہم ہو گیا، ہمارا قرآن مکمل ہو گیا. نہیں، آپ قرآن معنی کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھا کیجئے، تو آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کیا تبدیلی آ جائیں گی. وہ آپ خود معجزہ لگیں گا آپ کو. انشاءاللہ آپ کوشش کریں. الحمدللہ ہم یہاں ڈیکوریشن ہونے کے بعد ہم تھوڑا سا جو ہمارا ٹیبل ہے اسے سجایا تھا، تھوڑے بہت چاکلیٹس وغیرہ، کیونکہ جب ہمارے پاس آتے ہیں نا ہمارے رشتہ دار وغیرہ چاند مبارک کا مبارکباد دینے کے لیے، تو ہم ان سے شیئر کر سکے، انہیں دے سکے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں نا تو دینے میں بڑی خوشی آتی ہے. الحمدللہ تھوڑے بہت جتنا ہم سے ہو سکا سمپل کرنا چاہیے، زیادہ تام جام بھی نہیں ہونا چاہیے. جتنا ہماری استطاعت ہو اتنا ہی کیجیے، ہمارے استطاعت سے زیادہ نہ کیجیے. جتنا بھی ہے نارمل، جتنا آپ سے ہو سکے اتنا آپ کر سکتے ہو. پرانے چیزوں سے بھی نیا بنا سکتے ہو سجانے کے لیے. اور ایک بات دوستوں، صدقے زیادہ دیا کرے اور صلہ رحمی سب سے ضروری، اللہ کا ذکر، اعتکاف. اگر آپ کے ہسبینڈ یا بھائی ہو انہیں بھی اعتکاف کے لیے بولیے آخری 10 دنوں میں. یہاں پر اس کے بعد ہم نے لائیو آف کیا تھا، پھر ہم نے سموسے بنایا تھا، چکن سموسا رات میں ہی بنایا تھا سحر سے بہت پہلے. پھر کیونکہ ہمارے پاس نا جو شیٹس کے آتے ہیں نا، سویٹس وغیرہ جو بھی ہو، وہ میرے پاس ہمارے بچے نا ہسبینڈ کھاتے ہیں. ہمیں جو گھر کے ہوم میڈ جو سموسے آتے ہیں نا، جو شیٹس ہیں، ہمیں ہی بنانا پڑتا ہے گھر پہ. تو ہم کیا کرتے ہیں، فروزن کرتے ہیں، فریز کرتے ہیں اسے 1 دن یا 2 دن پہلے بنا کے. پھر ہم نے یہاں سموسے فریز کر دیا تھا، ماشاءاللہ بن کے تیار ہو گئے تھے. ساتھ میں ہم نے مونگ دال کے جو بھجی آتے ہیں نا، وہ بھی فریز کر دیا تھا رات میں ہی ماشاءاللہ الحمدللہ. کیونکہ دوسرے دن عبادت کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم ہونا پڑے گا، اور پہلا روزہ ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ پریپیئر ہونے کے لیے یہ نارمل روزہ نہیں ہے کہ ہمیں ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے روزوں کے لیے. تو اسی لیے کھانے پینے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا پڑتا ہے، ہلکا سے ہلکا کھانا. کیونکہ منڈے تھرسڈے کا روزہ نہیں ہے کہ ایک دن رہے پھر ہمیں گیپ آ جائیں گا پھر بعد میں رہیں گے. نہیں، یہ ایک ساتھ 30 روزے رہنے کا ہے. تو ہماری باڈی کے لیے بھی، باڈی کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے ایڈجسٹ ہونے کے لیے، اسٹمک وغیرہ کو. تو ہم نے سوچا کہ ہلکا پھلکا سا سٹارٹ کا جو ہے فرسٹ روزہ انشاءاللہ ہلکا پھلکا ہی بنانا، تاکہ ہماری باڈی ایڈجسٹ ہو جائے اس کے ساتھ. پھر ہم نے یہاں فرسٹ بنایا تھا کسٹرڈ، ونیلا کسٹرڈ، پودنگ بھی بول سکتے ہو. ہم نے نارملی بہت ریسیپیز ڈالی ہیں ہم نے آلریڈی ہمارے ولاگز میں، شارٹس میں، آپ آرام سے دیکھ سکتے ہو. تو ایزی آپ سب بناتے ہو شاید. تو ہم نے یہ بنایا تھا کیونکہ یہ ڈائجسٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور ہلکا بھی رہتا ہے. ہم نے اس میں فروٹ وغیرہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ سبحان اللہ یہ مہینے میں فروٹ کی تو اللہ کی خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو یا رب ہم سبھی کو نعمت سے محروم نہ کرے، اور ہر کسی کے یا رب دسترخوان فل بھرا رہے سدا، ہمیشہ رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، ہمیشہ اللہ کے خیر و برکت سے بھرا پڑا ہو. آمین ثم آمین. پھر ہم نے بنایا تھا نارمل سا میل تھی، اتنا زیادہ نہیں بنایا تھا. اور ہم نا بہت شیڈیول پہلے سے ہی بناتے ہیں تاکہ ہر کسی کا فیوریٹ بنا سکے جو کھاتے ہیں. تو ہم پورا شیڈیول بناتے ہیں ویک کا، رمضان کے پورا ماشاءاللہ. ہر کوئی اپنی اپنی پسند کی ایک چیز لکھتا ہے، اس کے بعد ہم چوز کر کے ہم پکاتے ہیں. اور رمضان میں ہم ہی پکاتے ہیں، بچوں کو آنے نہیں دیتے زیادہ. وہ ہیلپ کرتے ہیں سموسوں میں، فرائنگ میں وغیرہ، کیونکہ ان کے پاس کالجز وغیرہ بھی جانا رہتا ہے نا، تو زیادہ ہم ہی کرتے ہیں. وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں بچے ہمارے، ان لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں میرا. پر ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ وہ کالج بھی اٹینڈ کرتے ہیں، پھر گھر پہ بھی ہماری زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، تو انہیں ٹائم کہاں ملتا ہے.
پھر یہاں ہم نے اسے سجایا ہے چھوٹے سے روز پیٹل سے، جو ہم نے ہی ڈرائی کیا تھا گھر پہ. ہم اس کی ٹی پیتے ہیں، بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. اور اس کا گلقند بناتے ہیں. ہم پان وغیرہ نہیں کھاتے، سپاری وغیرہ، اونلی گلقند کھاتے ہیں، گرین ٹی اور گھاوے کے ساتھ. ہمیں بیحد پسند، ہم گھر میں ہی بناتے ہیں، بہت پسند آتا ہے. آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے. روز ٹی بہت ہی مزیدار ہوتی ہے، اس میں آپ شوگر ایڈ نہ کرا کیجئے. پھر ہمارا یہاں کا جو پہلا ریسیپی تھی، جو تھی کسٹرڈ پڈنگ، وہ بن کے ریڈی ہو گئی تھی. سموسے وغیرہ جو بھجیوں کا بیٹر تھا، پکوڑوں کا، ہم نے آلریڈی بنا دیا تھا. پھر ہم نے ٹائم ہو گیا تھا ماشاءاللہ افطار کا، تو ہم نے فرائی کرنا شروع کر دیا تھا. آئی تھنک 5:45 کو اسٹارٹ کیا تھا. اور یہاں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے روزے میں ہم سوپ پئیں گے، نوڈلز کا. چکن سوپ بنایا تھا ہم نے ہلکا پھلکا، کیونکہ اسٹمک میں کے لیے پہلے مطلب پریپیئر کرنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے. اور ماشاءاللہ ہو گیا تھا ہمارا یہاں پر ریڈی. اور آپ کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کا اسکین کا اور ہائیڈریٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ روزوں میں بہت ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے. تو پلیز سحری اور افطار کے بیچ آپ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کی کوشش کریں. اگر نہ ہو تو آپ ایسے فروٹس یا ویجیٹیبلس کھائیں جس میں واٹر زیادہ ہو، جیسے کہ کوکمبر ہے، واٹر میلن ہے، اور جو پالک وغیرہ، سلاد وغیرہ جو بھی ہو، تاکہ ہمیں ڈیہائیڈریشن کی پرابلم نہ ہو اور اسکن پہ اس کا افیکٹ نہ ہو. یہ تھا ہمارا مینیو، جو تھا سموسے اور بھجے اور فروٹ. زیادہ فروٹ بھی نہیں ڈالا ہم نے، کیونکہ جتنا سمپل رہے اتنا اچھا. ساتھ میں ہم نے لسی بھی بنایا تھا، پلین لسی بنایا تھا. فرسٹ روزہ تھا، تو جتنا ہلکا ہو اتنا بیٹر ہوگا باڈی کے لیے، تاکہ باڈی بھی ایڈجسٹ کرے روزوں کی. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں ہر وہ نعمت پہ جو ہمیں نوازا ہے. الحمدللہ دائما و ابداً. اللہم لک الحمد و سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. اب یہ دوستو بہت بہت شکریہ آپ سب کا واچ کرنے کے لیے. اگر ہمارا ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کیجئے. بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ سبھی کا. اور سب کو رمضان مبارک. اللہ ہم سب کو توفیق دے اس مہینے کا عبادت زیادہ کرنے کا اور سارے پورے روزے رہنے کا، اور ہم مکمل صحت اور عافیت میں ہو. آمین. اور ہمارے والدین کو بھی دعا سے نہ بھولے. اللہ ہمارے والدین کو صحت و عافیت دے اور لمبی عمر دے. آمین ثم آمین. ساتھ میں پلیز خوب سارا پانی پیے، ہائیڈریٹ رہے، اور اپنی اور اپنے بڑوں کا ہیلتھ کا خیال رکھے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں. فی امان اللہ. رمضان مبارک.